बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, आपको मैं अभी अपडेट करता हूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूँ। आप में से बास दोस्तों ने पूछा है कि वो वीडियो जिस पर मैंने कहा था गंडापुर ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया, वो क्यों डिलीट हुई, ये आप सवाल कर रहे हैं। तो वो वीडियो क्यों हटाई गई? क्योंकि हुआ ये था कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। मैंने अपनी टीम से कहा कि हम एक दूसरी वीडियो कर रहे हैं, और मेरी गलती की वजह से वो वीडियो पब्लिक हो गई थी, जो हमें पब्लिक नहीं करनी थी। आपके सामने उसके बाद मुस्तफ़ा कासमी साहब वाली और अली अमीन गंडापुर के साथ क्या ज्यादती की गई, ये खबर आ गई थी। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 6:33 पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल, आई विल कीप यू पोस्टेड, एक के बाद एक हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं उन पर अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मैं आपके सामने इस वक्त रख देता हूँ। खबर ये आ रही है कि एक अली अमीन गंडापुर, उन्हें वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा का केपी हाउस है, वहाँ बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया, बुला के कहा गया आपसे बात करनी है। बात करने के बाद हमने मनाजिर देख लिए, रेंजर्स अंदर दाखिल, पुलिस अंदर दाखिल, फिर उसके बाद घेरे में ले लिया। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी। तो बाज़ाब्ता तौर पे बता दिया गया, उमर अयूब साहब ने बाकायदा ट्वीट करके पूरी सिचुएशन बता दी। तो ये हमारे सामने हुआ। फिर उसके बाद केपी हुकूमत कहने लगी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं हुई। तो गिरफ्तारी तो हो गई, बाज़ाब्ता गिरफ्तारी क्या होती है? यही पीटीवी ने भी शुरू किया कि अभी गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब है गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तारी हो गई थी। अब ये सिचुएशन हमारे सामने आई थी, उसमें हमें ये पता चला कि अली अमीन गंडापुर को ज़बरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर भेज दिया गया है। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने सीएम को केपी हाउस में हेलीकॉप्टर बुलवाया, या मुमकिन तौर पर किसी गाड़ी में स्याह शीशों वाली डाला और निकाला, और वहाँ से पहुँचा दिया गया खैबर पख्तूनख्वा वापस। ये खबर आई है। क्या ये खबर दुरुस्त है? इसकी तस्दीक कौन करेगा? इसकी तस्दीक करेंगे एक अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, या हुकूमती तर्जुमान। हुकूमती तर्जुमान अभी तक ये बता रहे हैं कि एक राब्ता नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि एक वजीर आला जो है, उससे खैबर पख्तूनख्वा की जो वफाक के अंदर हुदूद है, उसमें राब्ता नहीं हो रहा। तो वो इस वक्त कस्टडी में है, हिरासत में है, गिरफ्तार है। दूसरा, क्या वो भेज दिया गया है या नहीं भेजा गया? हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई, मुसलसल 3 की टीम, उमर जट, रिजवान गिलज़ई, ज़ुबैर अली खान, ये पूरा वक्त साथ है इस काफिले के लोगों के। और जितना तशद्दुद लोगों पर हुआ, उतना तशद्दुद वहाँ पर तमाम रिपोर्टर्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स के, डिजिटल मीडिया के सब रिपोर्टर्स पे भी हुआ है। तो इन्होंने भी वो सारी सूरत हाल बर्दाश्त की है। रिजवान गिलज़ई ने आज अली अमीन गंडापुर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था। रिजवान गिलज़ई खबर देते हैं, बाय द वे मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि 3 को सब्सक्राइब कीजिए। रिजवान गिलज़ई कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ताहाल केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर केपी हाउस से रवाना हो गए। पुलिस और रेंजर्स की नफरी सीएम एनेक्सी के बाहर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस बड़ा सा, कमरे शमरे, हॉल वगैरह सब कुछ, बड़े बड़े लॉन्स, और वहीं पर सीएम की एनेक्सी, गवर्नर के ठहरने की जगह। उस खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सीएम की एनेक्सी के बाहर पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है। सीएम अंडर कस्टडी है। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। ये सिचुएशन है। तो गंडापुर को उठा के भेज दिया गया खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर के जरिए, या बजोरे ताकत? ये जवाब देगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये जवाब देंगे फैसल अमीन गंडापुर, ये जवाब देंगे बैरिस्टर सैफ। क्या जवाब आ रहा है? अभी तक हमारे पास इन लोगों की जानिब से कोई जवाब, कोई मुकम्मल मुसद्दका जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों का भी इंफॉर्मेशन तक मुकम्मल एक्सेस नहीं है। ये एक सूबे के वजीर आला के साथ एक अदद ऐसी जगह पर, जो सूबे की जगह है, वफाक के अंदर सूबे की हुदूद है, उसमें हुआ है। तो एक ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? तो अब ये मैटर नहीं करता। ये शेख वकास अगर ने कहा कि एहतजाज तो जारी रहेगा। इमरान खान साहब खुद इस सूरत हाल में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान का कहना, ये मैं आपके सामने यहाँ पर रख दूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से हमारे सामने जो पैगाम आ रहा है वो ये है। अच्छा, मैंने इमरान खान साहब का ट्विटर खोला तो गुब्बारे ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की बर्थडे है।
تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کارکنان ڈی چوک کی جانب پیش قدمی جاری رکھیں. ڈی چوک پر کارکنان جو ہے وہ شدید شیلنگ کے باوجود بھی اس وقت موجود ہیں اور کارکنان نے ڈی چوک پر اپنا پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. عمران خان صاحب کا میسج تھوڑی دیر پہلے آیا, میری قوم کے ہر فرد سے اپیل ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کے لیے نکلے اور علی امین کے قافلے کا حصہ بنے. سینٹرل پنجاب کو میری ہدایت ہے کہ وہ لاہور میں مینار پاکستان کی جانب پیش قدمی کریں. اگر وہ مینار پاکستان نہیں پہنچ سکتے تو اپنے شہروں میں مقامی سطح پر کیے جانے والے احتجاج میں ضرور شامل ہوں. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. جو میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں, خیبر پختونخوا حکومت کا ہم صحافیوں کے لیے انفارمیشن دینے والا ایک حصہ ہے, اس کی طرف سے کیا خبر آ رہی ہے ابھی تک کوئی بھی کنفرمیشن ہمارے سامنے نہیں ہے. ایسا پتہ چل رہا ہے کہ جب علی امین گنڈا پور وہاں پہنچ گئے تھے تو رینجرز کے انٹر ہونے سے پہلے کیا گفتگو ہوئی, اس میں گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک پہنچنا تھا, ہم ڈی چوک پہنچ گئے ہیں, اور متضاد اطلاعات ہے کہ گفتگو ریسنٹ ہے یا نہیں ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکے, اب ہم جائیں گے. تو گنڈا پور صاحب نے یہ وہاں پر گفتگو کی تھی, ابھی تک ہمارے سامنے اس کے بعد مزید خیبر پختونخوا کی حکومت کے ورڈز نہیں ہیں, وہاں پر خاموشی ہے. تو وہ بتائیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں آگے. اب ان حالات میں ایک اور چیز ہوئی, آپ دیکھیے کہ کارکنان ڈی چوک پہ محاذ سنبھال چکے ہیں, وہاں پر فوج کے اہلکار موجود ہیں, فوجی اہلکاروں کے ساتھ نعرے لگ رہے ہیں اور بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. کوئی, میں نے آپ سے کہا تھا فوج شہریوں پر گولی نہیں چلاتی, فوج کی طاقت عوام سے ہوتی ہے. تو وہاں پر شہری ان سے الجھ نہیں رہے, وہ شہریوں کو کنفرنٹ نہیں کر رہے. جو شیلنگ کرنے کا کام ہے, شہریوں سے کنفرنٹ کرنے کا کام ہے, وہ پولیس نے کیا ہے, وہ پولیس کر رہی ہے. تو یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. کیا یہ سچویشن ایسی رہے گی؟ ظاہر ہے کہ ان کارکنوں کو جو عدالت کا حکم ہے اس کے تحت ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس مقام تک لے جایا جائے, اور اس کے لیے کیا کارکنوں سے بات کی جائے گی؟ وہاں جو ہزاروں کارکن ہیں ان سے تو بات نہیں کی جائے گی, یہ بات کی جائے گی اب اعظم سواتی سے, یہ بات کی جائے گی اب شیخ وقاص اکرم سے. ایک اور عجیب و غریب چیز ہوئی, وہ چیز یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جیل سے باہر موجود چیئرمین تحریک انصاف, وہ کے پی ہاؤس سے نکلے. تو آپ اس کا مطلب ہے اندر علی امین گنڈا پور سے ملے یا نہیں ملے, اس بات کا جواب دیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے, اس بات کا جواب دیں. علی امین گنڈا پور کو باہر اندر کس نے بلایا, اس بات کا جواب دیں. علی امین گنڈا پور لوگوں کو دستیاب کیوں نہیں ہے, کیمروں کے سامنے آ کر بات کرنے کے لیے موجود کیوں نہیں ہے؟ احتجاج میں آیا نا وہ آدمی, کہیں کوئی انلیگل ایکٹیویٹی تو کرنے نہیں آیا, کیوں نہیں ہے, اس بات کا جواب دیں. بیرسٹر گوہر صاحب بڑے تیار, ٹائی شائی لگا کے, کوٹ شوٹ پہن کے بیرسٹر گوہر صاحب وہاں سے نکلے. حیرانی کی بات ہے کہ ہفتے کے دن عدالت بند, بیرسٹر گوہر صاحب شاید کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں جا رہے ہوں گے اتنے تیار ہو کے, ہلکا سا میک اپ بھی نہ زیادہ, ممکن ہے کسی اسٹوڈیو سے اٹھ کر آئے ہوں. تو یہ چیز بیرسٹر گوہر کی ہمیں نظر آئی, لیکن صحافی پوچھتے رہے, بیرسٹر گوہر صاحب نکل گئے. رک کے بتائیں کہ آپ کا سی ایم کہاں ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, اندر رینجرز کیوں موجود ہے, اندر پولیس کیوں موجود ہے. عمران خان صاحب انہوں نے بیرسٹر گوہر کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی نا, پھر بعد میں یہ بیان آیا تھا کہ نہیں اتنا اچھا باڑی کو چلانے میں کیوں دوں گا, تب بھی یہ بتایا گیا کہ خان صاحب نے موقع دیا ہے. تو اب بیرسٹر گوہر صاحب بھی بات نہیں کر رہے. ایک عجیب ہمارے سامنے عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود قیادت کا. اعظم سواتی ہیڈس آف, لوگوں کو لیڈ کیا, اور جس طرح سے عوام کی ایکٹیویٹی ہے نا, لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے, آئینی قانونی پرامن احتجاج عوام کا حق ہے, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب مسلسل اس کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہے ہیں. ایم پی ایز بہت بڑی تعداد میں اس میں موجود ہیں. ان حالات میں اگلی خبر جو آئی وہ بہت بری ہے. زرتاج گل صاحبہ گرفتار ہوئی. جس انداز میں گرفتار کیا گیا زرتاج گل صاحبہ کو, یعنی بتایا جا رہا ہے, ان کی ٹیم کے لوگ بتا رہے ہیں, گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا, گھس کے گرفتار کیا گیا, بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا, مرد اہلکار گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے, گرفتار کیا. زرتاج گل صاحبہ دوپٹے کے بغیر آئی ہیں, گرفتار ایسے کیا گیا. چپل ان کے پیر میں نہیں, جو ان کی تصویر آئی ہے اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, چپل نہیں ان کے پیر میں, ایسے گرفتار کیا گیا. تو یہ جو پنجاب حکومت ہے, یہ جو بڑی باتیں کرتے تھے, مریم نواز شریف کو ایسے گرفتار کر لیا, فلانے کو ایسے گرفتار کر لیا, مسلسل میں نے آپ کو بتایا فسطائیت پر مبنی حکومت, یہ اسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ ان کی جانب سے کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے مصطفی کاظمی کا حال دیکھ لیا,
پھر مزید لوگوں کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہت بڑی خبر آئی سلمان اکرم راجہ کی خبر، بہت بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل لاہور ہائی کورٹ کے قریب سے پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ، دیگر وکلاء پی ٹی آئی کے کئی کارکن، ان کو گرفتار کیا گیا. کارکنان اور وکلاء نے جی پی او چوک پر احتجاج شروع کیا، پولیس نے گرفتار کیا. پولیس، ڈالفن فورس دونوں موجود تھے. مینار پاکستان سے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما، ان کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی گرفتار کیے گئے. یہ ہمارے سامنے خبر آئی. زرتاج گل کی ہمارے سامنے خبر آئی. ان حالات میں ایک اور خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ ہے وہ 11 اکتوبر کو سماعت کرے گا پاکستان تحریک انصاف کی. اب ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا قبضہ ہے، اور یہ قبضہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ قبضہ اتنی آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے حاصل کر لیا ہو. کچھ علی امین گنڈاپور کے اندر پہنچ جانے کے بعد بھی کوئی 5 گھنٹے شدید شیلنگ، پھر پولیس پیچھے ہٹی ہے، اور اب وہاں پر فوج کے اہلکار موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن موجود ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے. یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 تاریخ تھی مارچ کی 2022، وہ آپ کو یاد ہے فہیم خان اور ان کے ساتھ دیگر لوگ، غالباً سیف اللہ، یہ لوگ پہنچے تھے اور انہوں نے پہنچ کے لاتیں ماری تھی دروازے پر، سندھ ہاؤس کے دروازے پر، اور وہاں کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ایم این ایز کو اندر چھپایا ہوا ہے، یہ سندھ ہاؤس میں آپ ہماری حکومت کے خلاف غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگ چھپا کے غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو اس وقت وہاں پر انتظامیہ آ گئی اور اس کو روکا جا رہا تھا. اندر سندھ کی پولیس موجود تھی، بلاول نے اب بھی بلائی ہے سندھ کی پولیس. ان حالات میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا تب اسلام آباد میں سندھ ہاؤس پر حملہ سندھ کے وقار پہ حملہ ہے. اب بلاول بھٹو زرداری جواب دیں، یہ لوگ جواب دیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کو عدم اعتماد میں اپنی شکست نظر آ گئی تو اب وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئے ہیں. اس احتجاج کے نتیجے میں آپ لوگوں کو اپنی شکست نظر آ گئی ہے. آپ نے ایک تو دھوکے سے بلوایا، دھوکے سے بلوانے کے بعد آپ ایک سی ایم کے خلاف یہ عمل کہ اس کو آپ بٹھا لیں، انلیگل کسٹڈی میں لے لیں، پہلے بھی لیا تھا کئی گھنٹے کے لیے، اور کہا گیا تھا سافٹ ویئر اپڈیٹ. پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر سے بتا دیا تھا. اب بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے. یہ صورتحال کنٹینیوسلی بدل رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، لائیو میں بھی کہا تھا، وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دس. ایک، ہماری پالیٹکس ہے، ہمارا ملک ہے، ہم شہری اس ملک کے، ہم اس ملک کے مالک ہیں، حاکم ہیں، خود مختار ہیں. ہمیں یہ طاقت آئین پاکستان دیتا ہے. تو ڈو کیپ این آئی آن دس، ڈو ریز یور وائس، ڈو یوز یور سوشل میڈیا، ڈو یوز یور پاور. پارلیمنٹری ورڈز میں، کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں تنقید کرنا آپ کا حق ہے. تضحیک نہیں کی جا سکتی، آپ کسی پر بھی تنقید کر سکتے ہیں as long as it is parliamentary, as long as it is cultured within the parameters of the freedom given by the constitution. وہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر آپ اپنا رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.